الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المتأدبين كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلى الله عليك يا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک بار بآواز بلند بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، اور جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ ماحول کا ایک ذوق بھی بن سکے، اور پیچھے جگہ بھی کم ہے، دھوپ زیادہ، اس لیے پیچھے جو احباب بیٹھے ہیں تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں. محبت سے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے. اور گواہی مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں، گواہی مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں، جو کاندھوں پر نواسا ہو تو نانا ٹھہر جاتا ہے، جو کاندھوں پر نواسا ہو تو نانا ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے. اور جہاں حق کو بچانا ہو، جہاں باطل مٹانا ہو، جہاں حق کو بچانا ہو، جہاں باطل مٹانا ہو، وہاں میرے محمد کا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں میرے محمد کا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے. بعد از حمد و صلاۃ لائق صد تعظیم و تکریم آج کی اس بابرکت اور روحانی محفل میں تشریف لانے والے جمیع احباب حضرات
اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، ثنا خوانان مصطفیٰ اور میزبان محفل، کافی وقت بیت چکا۔ اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کے نام سے سجائی گئی یہ عظیم الشان محفل پاک اب آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ بس چند لمحات، چند گھڑیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی محبت کا پیغام آپ احباب کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعائے خیر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا اپنی جناب میں مقبول اور منظور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے آیہ بینہ کا جو حصہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے حبیب فرما دیجئے کہ لوگوں میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے۔ یعنی کام اتنا بڑا کیا کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اور وہ لوگ جو بتوں کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے انہیں ایک وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکایا، اللہ کی معرفت دی، اللہ کی پہچان دی، اللہ کا عرفان دیا، اتنا بڑا کام کیا، لیکن پھر بھی فرمایا میں اپنی اس قربانی پر، اس تبلیغ پر تم سے کسی قسم کے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ میری آل کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ، میری آل کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، کہ جو کوئی شخص نیکی کے معاملے میں کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے جاتے ہیں، اس کے اجر کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے تپتے ہوئے صحرا میں اللہ کی رضا کے لیے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے جہاد کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اور سردیوں کے، سخت سردیوں کے موسم میں صبح کے وقت اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز ادا کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اور اس شدید گرمی کے موسم میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا، صعوبتیں برداشت کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا حب آل محمد حسنۃ، کہ آل محمد کی یعنی میری اہل بیت کی محبت یہ بھی ایک نیکی ہے، اور جو شخص یہ نیکی کرے گا میرا اللہ اس کی اس محبت میں اضافہ فرماتا جائے گا۔ تو یہ بات بالکل تجربے سے ثابت ہے کہ جس کو اللہ نے اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائی ہے، اہل بیت اطہار کا پیار عطا فرمایا ہے، تو اس کا پیار پھر کبھی کم نہیں ہوا، وہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ میرے اللہ نے فرمایا جو نیک کام کرے گا ہم اس کی اس نیکی کو دن بدن بڑھاتے جائیں گے۔ میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو انی تارک فیکم الثقلین ان تمسکتم لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان سے وابستہ رہو گے، ان کے دامن کو تھامے رکھو گے تو لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا پہلی چیز احدہما کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، ان دو بھاری چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، جو اللہ کی رسی ہے، آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، جو اس رسی کو تھامے گا، جو اس کا دامن پکڑے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، ہدایت ہی اس کا مقدر بنے گی۔ وَثَانِهِمَا، میرے آقا نے فرمایا دوسری باری چیز جو میں تم لوگوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، فرمایا وَعِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری میں اپنی عطرت، اپنی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب تک قرآن کے ساتھ وابستہ رہو گے اور جب تک میری آل کے ساتھ وابستہ
वाबस्ता रहोगे, गुमराही तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकती है। लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़, मेरे आका करीम ने फरमाया ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे, ये हमेशा साथ रहेंगे यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर मुझसे आकर मिलेंगे। यानी जहाँ जहाँ कुरान होगा वहाँ वहाँ अहले बैत होगी, और जहाँ जहाँ अहले बैत होगी वहाँ वहाँ कुरान होगा। जब से मेरे आका ने इन दोनों के रिश्ते को जोड़ा है, ये हमेशा से एक साथ रहे और सुबह क़यामत तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। हत्ता कि मेरे आका की बारगाह में हौज़े कौसर में भी इसी तरह आपस में एक साथ हुजूर की बारगाह में हाजिर होंगे। सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इस आया बय्यिना में आपने हमसे मुतालबा किया है अल्लाह के हुक्म से कि मेरी आल के साथ, मेरे क़राबतदारों के साथ तुमने मोहब्बत करनी है, तो मन क़राबतुका हाउलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतहुम, ऐ मेरे आका ये बताइए कि वो आपके क़राबतदार कौन हैं जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह ने हमें दिया है। तो मेरे आका ने फरमाया वो मेरा अली है, सुभान अल्लाह, वो मेरा अली है, वो मेरी फातिमा है, वो मेरा हसन है, वो मेरा हुसैन है। इनके साथ मोहब्बत करने का अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। और याद रखिए ये वो मुकद्दस नाम है जिन्हें हम पंजतन पाक कहते हैं। पहला नामे नामी इसमें गरामी मोहम्मद पाक हमारे आका और मौला का नाम आता है, दूसरा नाम हजरत मौला अली का आता है, तीसरा नाम सैयदा ज़हरा पाक का आता है, चौथा नाम इमाम हसन मुज्तबा का आता है, और पांचवा नाम हजरत इमाम हुसैन का आता है। ये वो नाम है जो आज मैं यहाँ सिर्फ मजलिस में नहीं ले रहा, बल्कि जब मेरे अल्लाह ने जन्नत को पैदा फरमाया तो जन्नत के दरवाजों पे भी इन पांचों के नामों को लिखा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जन्नत के दरवाजों पे इन पांचों के नाम हैं, जन्नत के दरख्तों के पतों पर इन पांचों के नाम हैं, अल्लाह के फरिश्तों के परों पर यही पांच नाम हैं, हूरों की पेशानियों पर यही पांच नाम हैं, जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर यही पांच नाम लिखे हुए थे, हजरत आदम की दुआ में यही पांच नाम शामिल थे। अल्लाह ने जब से कायनात को पैदा फरमाया पंजतन पाक के नाम को उस वक्त पैदा फरमाया और आज तक उसे रोशन फरमाया, सुबह क़यामत तक ये नाम चमकते रहेंगे। तो मेरे आका करीम ने इन पांच हस्तियों के साथ मोहब्बत करने, प्यार करने का हमें हुक्म इरशाद फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कोई भी शख्स ला युबग़िज़ुना रजुलुन अहलल बैत इल्ला अदख़लहु अल्लाहु अन्नार, कि मेरी अहले बैत के साथ कोई भी शख्स अगर बुग़्ज़ रखेगा तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम में दाखिल कर देगा, अल्लाह उसे जहन्नम में भेजेगा। दूसरी रिवायत इसी मफ़हूम की सुनिए, मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, अय्युहन्नास, ऐ लोगो, मन अबग़दना अहलल बैत इल्ला हशरहुल्लाहु यौमल क़ियामत यहूदिया। लोगों गौर से सुन लो, जो कोई शख्स हम अहले बैत के साथ बुग़्ज़ रखेगा कल क़यामत के दिन अल्लाह उसका हशर और नशर यहूदियों के साथ करेगा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं, फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह व इन साम व सल्ला, अर्ज़ की ए मेरे आका, अगर वो बंदा रोजे भी रखता हो, वो नमाज भी पढ़ता हो और वो आपकी आल के साथ बुग़्ज़ रखने वाला हो तो उसका क्या बनेगा? मेरे आका ने फरमाया, व इन साम व सल्ला व ज़ामा अन्नहु मुस्लिमुन, अगर वो रोजे भी रखने वाला हो, नमाजें भी पढ़ने वाला हो और वो ये भी गुमान करता हो कि वो मुसलमान है, लेकिन उसकी कोई नमाज, कोई रोजा, कोई इबादत तब तक कबूल नहीं की जाएगी जब तक वो मेरी आल के साथ मोहब्बत नहीं करेगा। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी के दिल को ही चैन होगा।
جنت پیے گا کوثر اسی کے دل کو ہی چین ہوگا ارے نمازیں اس کی قبول ہوگی نمازیں اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا کربلا کا شاہ حسین یا حسین کربلا کا شاہ حسین واہ حسین کربلا کا شاہ حسین واہ حسین لوگوں کو اپنی نمازوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے اپنی عبادتوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے کسی نے حج کر لیا تو اسے اپنے حج پہ بڑا ناز ہوتا ہے کوئی سخی ہوا اس نے اپنے نام کی مسجد بنا لی مدرسہ بنا لیا اسے بڑا ناز ہوتا ہے کوئی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھ لے تو اسے اپنی تہجد گزاری پر بڑا ناز ہوتا ہے اور کوئی کچھ دن چلے لگا لے اسے اپنے چلوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے لیکن میرے آقا نے اس حدیث میں بیان فرما دیا او اپنی نمازوں پر فخر کرنے والوں او اپنی تسبیحات و ذکر اذکار پر فخر کرنے والوں نا 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 نمازیں اس کی قبول ہوگی نمازیں اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا تھوڑا ماحول بن گیا ہے تو محبت سے کہہ دیں نمازیں اس کی قبول ہوگی نمازیں اس کی حسین ہوگا آئیے یہ بات صرف دعوے کی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک دیکھتے ہیں آقا کریم مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھا رہے ہیں نماز کے دوران آقا سجدے میں جاتے ہیں حضرت شہزادے امام حسین آتے ہیں بچگانہ ذہنیت بچپنا اور وہ حضور علیہ السلام کی پشت مبارک پر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں دوران سجدہ نماز کس کی اللہ کی عبادت اللہ کی ہو رہی ہے حضور سجدے میں ہیں جناب حسین آپ کی پشت پر بیٹھ گئے میرے آقا کریم نے اب تسبیحات لمبی کر دی 3 دفعہ پڑھا جاتا ہے نا سبحان ربی الاعلی حضور پڑھتے گئے 7 دفعہ ہو گئی 10 دفعہ ہو گئی 20 دفعہ ہو گئی اب صحابہ کرام انہیں یہ شک لاحق ہوا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال تو نہیں فرما گے کہ اتنا لمبا سجدہ ہو گیا اب صحابہ کہتے ہیں پیچھے سے اٹھ کر دیکھنے لگے وہ اٹھ کر دیکھنے لگے کہ کیا وجہ ہے تو جو صحابی بھی اٹھ کے دیکھتا حضور کی پشت پر حضرت حسین کو دیکھتا پھر نیچے ہو جاتا پھر سر نیچے کر لیتا کہ چپ کر میرے لیے تھے جا نہیں ہو بولن دی وہ اپنا سر صحابی پھر سجدے میں جھکا لیتے میرے آقا تسبیحات پڑھتے گئے 50 ہو گئی 60 ہو گئی 70 ہو گئی 72 مرتبہ میرے آقا نے سبحان ربی الاعلی سجدے میں پڑھی تب امام حسین نیچے اترے اور پھر اس وفادار نواسے نے میدان کربلا میں یہ ثابت کر دیا کہ میرے نانا آپ نے میری خاطر سجدے میں 72 مرتبہ تسبیحات پڑھی تھی آج آپ کا نواسا ان کا قرض چکانے کے لیے 32 تسبیحات نہیں پڑھے گا بلکہ 72 جانیں قربان کر کے آپ کے دین کو سر بلند کرے گا کربلا کا شاہ حسین یا حسین کربلا کا شاہ حسین واہ حسین کربلا کا شاہ حسین تو میرے آقا کریم نے سر سجدے میں رکھ کے امام حسین کو سجدے کی حالت میں اپنی پشت مبارک پر اٹھا کر نماز کو نہیں چھوڑا نماز کو نہیں توڑا نماز میں کوئی خلل نہیں آیا گویا میرے آقا نے بھی فرما دیا لوگو نمازیں اس کی قبول ہوگی نمازیں اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا نمازیں اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا یہ بات بھی
کوئی ایویں بات میں نے نہیں کی. اسی مفہوم پہ ایک حدیث اور سن لیں. مستدرک للحاکم علی الصحیحین کی روایت ہے. میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا لوگوں اگر کوئی شخص اللہ کے گھر بیت اللہ شریف میں آ جائے اور وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرے, اس کے سامنے جھولی سے پھیلا کر اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے, سر سجدے میں رکھ کر اس کی پاکی بیان کرے, اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب سے اس کے کرم کی خیرات مانگتا رہے, لیکن اس کے دل میں میری آل کا بغض ہو تو اس کی کسی عبادت کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. ارے یہ کسی عام مسجد کی بات نہیں ہے, یہ ککمان کی کسی مسجد کی بات نہیں ہے, ایبٹ آباد کی کسی مسجد کی بات نہیں ہے, پاکستان کی کسی مسجد کی بات نہیں ہے. میرے آقا نے اس مسجد کی بات کی جس مسجد میں ایک گناہگار مسلمان بھی جا کر اگر نماز پڑھتا ہے تو اللہ اسے ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور پھر اس مسجد میں بھی جو سب سے خاص جگہ مقام ابراہیم ہے, میرے آقا نے فرمایا وہاں کھڑا ہو کر بھی اللہ کی عبادت کرے, دل میں میری آل کا بغض ہو, اللہ اس کی عبادت کو ہرگز قبول نہیں فرمائے گا, بلکہ ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کے دل کو بھی چین ہوگا. بیت اللہ میں بھی جا کر نمازیں اس کی قبول ہوگی, مسجد نبوی میں بھی جا کر نمازیں اس کی قبول ہوگی, جس کے دل میں حسین ہوگا. محبت حسین کے بغیر کوئی نماز کسی کام کی, بلند آواز سے کہہ دیں کوئی نماز کسی کام کی. نماز تب تک کام آئے گی, روزہ تب تک کام آئے گا, حج تب تک کام آئے گا, زکوٰۃ تب ہی کام آئے گی, اللہ کی عبادت اس کا ذکر اذکار تب ہی کام آئے گا جب دل میں میرے آقا کی آل کی محبت ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اپنی آل سے اور بالخصوص اپنے ان شہزادوں سے بڑا پیار فرمایا کرتے تھے, بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. اور آقا کریم علیہ السلام آپ فرماتے حاذان ابنایا, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. اب نواسے کا رشتہ بھی بڑا عزیز ہوتا ہے, نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں یہ بھی اپنے نانا اور دادا کے ہاں بڑے عزیز ہوتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بچے تھے, بچیاں نہیں بچے, وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے, تو اس لیے حضور علیہ السلام نے ان دونوں کو اپنے بچے بنا لیا اور کہا حاذان ابنایا, میرے تو یہ 2 بیٹے ہیں اور یہ دنیا میں 2 میرے پھول ہیں, حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں, میں انہیں خوشبو لینے کے لیے سونگا کرتا ہوں. ہم خوشبو لینا چاہیں تو کہیں سے کوئی پھول مل جائے اسے اپنی ناک کے پاس رکھتے ہیں, اسے سونگتے رہتے ہیں اور اس سے خوشبو کا لطف اٹھاتے رہتے ہیں. حضور علیہ السلام جب خوشبو سونگنا ہو تو اپنے شہزادوں کو سونگا کرتے تھے, اور اس بندے کو خوشبوؤں کی ضرورت نہیں ہوتی جو عطار کی دکان پہ بیٹھا ہو, جو خود عطار ہو اور خوشبوئیں بیچنے والا ہو, خوشبوئیں دینے والا ہو, اسے کسی خوشبو کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جب وہ بھی کسی بہت اعلیٰ اور بڑی کمپنی کی خوشبوؤں والے کسی شخص کے پاس چلا جائے تو وہاں سے وہ لے کر استعمال کرتا ہے. میرے آقا کریم کی اپنی ذات سے, اپنی جسم اطہر سے, اپنے پسینہ مبارک سے ہر وقت خوشبوؤں کے حلے اٹھتے رہتے تھے, لیکن پھر بھی آقا جب خوشبو سونگنا چاہتے تو حسن و حسین کو سونگا کرتے تھے. یہ پیار تھا, یہ محبت تھی, یہ انداز تھا. آئیے اسی محبت کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلی روایت سماعت کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان شہزادوں کے ساتھ کیسا پیار کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, کہہ دے سبحان اللہ. تھکے تو نہیں ہیں,
بس میں انشاءاللہ بہت جلد اختتام کی طرف جاؤں گا۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں خرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ومعه حسن وحسین ھذا علی عاتقہ وھذا علی عاتقہ۔ آپ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ نعمت سے باہر تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ حضرت امام حسن بھی تھے، حضرت حسین بھی تھے۔ ایک شہزادے کو حضور نے دائیں کندھے پہ اٹھا رکھا تھا، دوسرے شہزادے کو حضور نے بائیں کندھے پہ اٹھا رکھا تھا۔ اب آگے روایت کے الفاظ سنیے، مزہ لیجئے، چس لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وَهُوَ يَلْسِمُ مَرَّةً هَذَا وَمَرَّةً هَذَا۔ آقا دائیں چہرہ کرتے، حضرت حسین کو بوسہ دیتے، بائیں رخ کرتے، حضرت حسین کو بوسہ دیتے، یعنی یوں مڑتے، یوں مڑتے، ادھر امام حسن کو بوسہ دیتے، ادھر امام حسین کو بوسہ دیتے۔ میرے آقا کریم اسی انداز میں حتی انتہا الینا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اپنے گھر سے نکلے، حسن و حسین کو اٹھا کر کبھی اس سے پیار کرتے، کبھی ان سے پیار کرتے، حتیٰ کہ وہ ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ فقال رجل، ایک بندہ عرض کرنے لگا اتحبہما، اے اللہ کے نبی اتنا پیارا انداز، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا انی احبہما ومن احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ اے میرے غلام، ہاں ہاں میں اپنے ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، اور جو بندہ ان سے محبت کرتا ہے گویا وہ مجھ محمد سے محبت کرتا ہے۔ حسین تیری عظیم ہستی، حسین تیری مثال کوئی نہیں، حسین تیری عظیم ہستی، حسین تیری پیار سے کہہ دیں، وہ جو پیچھے افراد پریشان بیٹھے ہیں محبت سے کہہ دیں حسین تیری عظیم ہستی، حسین تیری مثال کوئی نہیں، حسین تیرے خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہیں۔ اگلی روایت سنیے اور سینہ ٹھنڈا کیجئے، بیٹھ جائیں بچے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ کے گھر کے باہر حاضر ہوا، میں نے دستک دی، حضور باہر تشریف لائے، آپ نے اپنے جسم اطہر پر کالی کملی مزمل و مدثر والی چادر کو اوڑھ رکھا تھا۔ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا، گفتگو جاری رہی۔ میں نے حضور کے دائیں پہلو میں بھی کوئی حرکت محسوس کی، بائیں پہلو میں بھی میں نے کچھ حرکت محسوس کی۔ اوپر حضور نے کملی اوڑھ رکھی ہے، اندر سے کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے ہاتھ مبارک تو باہر مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کے دائیں اور بائیں پہلوؤں میں حرکت کیسی ہو رہی ہے؟ حضور علیہ السلام نے اپنی کملی مبارک کو ہٹایا تو حضور کے ایک پہلو پر حضرت حسن چپکے ہوئے تھے، دوسرے پہلو پر حضرت حسین کو اٹھا رکھا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ اپنے نواسوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے زید بن ارقم، میں خود ان سے پیار نہیں کرتا، بلکہ میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما۔ اے میرے مالک، میں ان دو شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور صبح قیامت تک جو جو بندہ میرے ان نواسوں سے محبت کرے گا، میرے مولا تو سے بھی اپنا محبوب بنا لے۔ ہاں حسین تیری عظیم ہستی، حسین تیری عظیم
تیری مثال کوئی نہیں، حسین تیری عظیم ہستی، حسین تیری مثال کوئی نہیں۔ اللہم انی احبہما، اے میرے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، وَأَحِبَّهُمَا، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور کائنات میں آنے والا کوئی بھی شخص جو ان سے محبت کرے، مولا تو بھی ان سے محبت فرما۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو جو دعا مانگی اللہ حضور کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو حضور نے اپنی امت کے حق میں یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میرا جو امتی میرے ان شہزادوں سے محبت کرے گا اللہ تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے۔ تو پھر آج شہدائے کربلا کی یاد میں اس منعقدہ محفل میں تشریف لانے والے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اپنے مقدر پہ ناز کیجئے، خوش ہو جائیے کہ اللہ نے آپ کے اور میرے سینوں کو محبت اہل بیت سے بھر دیا ہے، اور جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت آ جائے وہ دل پھر اللہ کا محبوب دل بن جایا کرتا ہے، اور جو اللہ کا محبوب دل بن جائے پھر اسے کائنات میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ سارے درجے، سارے مقام، ساری بلندیاں، ساری رفعتیں اور ساری عظمتیں، شان عروج، سب کچھ اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے جس کے دل کو اللہ اپنے پیاروں کی محبت کے لیے پسند فرما لیتا ہے۔ اس محبت سے ہمیں کیا ملتا ہے، کیا حاصل ہوگا ہمیں کہ آج عظمت اہل بیت اور شان اہل بیت کے نعرے بلند کرنے والے کوئی بھی نعت خوان آتا ہے، نقیب آتا ہے، خطیب آتا ہے، وہ آپ بیچاروں کو کہتا ہے ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے ان کا ذکر کریں، ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیں، ہاتھ اٹھا کے حیدر حیدر کریں، ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری کا جواب دیں، اور ہاتھ اٹھا کے کہیں اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین، اور کربلا کے شاہ حسین، واہ حسین واہ حسین۔ تو ان سے کیا ملتا ہے، حاصل کیا ہوتا ہے، اور اس کا ہمیں اجر پھل کیا ملے گا؟ آئیے روایت سنیے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ نعمت سے باید تشریف لائے، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِهِ حَسَنًا وَحُسَيْنًا، اس شان میں تشریف لائے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں حضرت حسن کا ہاتھ تھا، دوسرے ہاتھ میں حضرت حسین کا ہاتھ تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ او میرے صحابہ سن لو، جس نے مجھ محمد سے محبت کی، میرے ان دو شہزادوں سے حسن اور حسین سے محبت کی، ان کے باپ علی سے محبت کی، ان کی ماں فاطمہ سے محبت کی، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، کل قیامت کے دن وہ مجھ محمد کے ساتھ میرے درجے میں جنت میں چلا جائے گا۔ یہاں پر کسی نماز کا ذکر نہیں ہے، میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نماز کی اہمیت کم ہے، نماز کی اہمیت بڑی زیادہ ہے۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ جس چیز کا حساب لے گا وہ نماز ہوگی۔ اللہ نے ہر مسلمان پہ نماز کو فرض فرمایا، لیکن کچھ مقدس ہستیوں کی محبتوں کو بھی اللہ نے فرض فرمایا۔ میرے آقا کریم نے یہاں پر نماز کا ذکر نہیں کیا، روزے کا ذکر نہیں کیا، حج و زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا، کسی عبادت تسبیح و تحلیل کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا لوگوں سمپلی بات ہے، سادہ سا نصاب ہے، سادہ سا سلیبس، سادہ سی یہ بات ہے کہ جس بندے نے مجھ محمد سے محبت کی، میرے حسن و حسین سے محبت کی، میرے حسن و حسین کے باپ علی و فاطمہ سے محبت کی، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، کل قیامت کے دن مجھ محمد کے ساتھ میرے درجے میں، میرے پڑوس میں اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو کس مسلمان کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ اسے قیامت میں نہ صرف جنت ملے بلکہ جنت میں رسول اللہ کا ساتھ ملے؟ تو آسان تھا نصاب، سن لیجئے حضور کی اور پنج تن پاک کی محبت کو اپنے سینوں میں بسا لیجئے، اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ جھوم کر ہم جو سناتے ہیں ترانہ تیرا، اے
تو جو ان سے محبت کرے گا اللہ اسے جنت میں رسول اللہ کا ساتھ عطا فرمائے گا، رسول اللہ کا پڑوس عطا فرمائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آل کی محبت کے معاملے میں سب سے زیادہ زور دیا اور فرمایا لوگو مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، فمن راکبہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرقا، جو اس سے پیچھے رہ گیا تو وہ گویا غرق ہو گیا۔ اب نوح علیہ السلام کی کشتی کی کیا مثال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آ گیا، نجات کی ایک ہی صورت، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغام دیا، اے نوح اپنی قوم میں اعلان کر دے جو نجات چاہتا ہے اس کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو جائے، اللہ اسے نجات عطا فرما دے گا۔ تو جو کشتی میں سوار ہوتا گیا اللہ اسے طوفان نوح سے نجات دیتا گیا، لیکن ایک بندہ حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا، نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا، اس نے کشتی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا، اللہ نے اسے بھی غرق کر دیا، وہ بھی طوفان نوح کی نظر ہو گیا۔ تو پتا چلا کہ جس طرح طوفان نوح اس سے نجات کا ذریعہ کشتی نوح تھی، اور نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا بھی اگر اس کشتی میں سوار نہ ہوا اللہ نے اسے بھی طوفان نوح سے محفوظ نہیں کیا۔ تو اس امت میں نجات کی ایک ہی کشتی ہے جسے میرے آقا نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، فرمایا دنیا والوں نجات چاہتے ہو، دنیا کی ان رنگینیوں سے، فتنوں سے، ہر طرح کی آزمائشوں سے، امتحانات سے نجات چاہتے ہو تو میرے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن یاد رکھنا جو اس سے پیچھے رہے گا بڑے سے بڑا مبلغی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا عالمی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا شیخ الحدیث محقق اور مدقق ہی کیوں نہ ہو، لیکن میرے اہل بیت کی کشتی سے پیچھے رہے گا اسے کبھی بھی نجات نہیں ملے گی، نجات اسی کے حصے میں آئے گی جو میری آل کے ساتھ محبت کرنے والا ہو۔ اس لیے اہل بیت اطہار کی محبتوں میں، ان کی عظمتوں میں اور ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرنے کے لیے ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرنے کے لیے ہم یہ محفلیں سجاتے ہیں، محافل کا انعقاد کرتے ہیں اور شہیدوں میں اپنا نام لکھواتے ہیں کہ ان لوگوں میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے کہ جو اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ میں صرف چند کلمات 5 سے 7 منٹ موت کے حوالے سے اور پیغام کے حوالے سے میں کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ تو اباب ذکر حضرت سیدنا امام علی مقام نے وہ نواسہ رسول جو کسی زمانے میں رسول پاک کے آپ کے شانوں پر سواری اور سفر کیا کرتے تھے، رسول اللہ سجدے میں ہو تو یہ ان کی پشت پر سوار ہو جایا کرتے تھے، اس نواسہ رسول کو دشت کربلا کے اندر، میدان کربلا کے اندر کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد ان کو امام علی مقام کو یزیدیوں نے شہید کر دیا۔ آپ کے پورے کنبے کے جتنے بھی مرد افراد تھے سب کو شہید کر دیا گیا، حضرت حتیٰ کہ حضرت سیدنا علی اصغر جن کی عمر صرف 6 مہینے تھی، حضرت امام علی مقام اپنے خیمہ پاک سے حضرت علی اصغر کو بہلانے کے لیے لے کر باہر تشریف لاتے ہیں، جو کہ پیاس کی وجہ سے سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، ان کی زبان باہر آ رہی ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہے تھے۔ حضرت علی اصغر کو امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر
جب آپ خیمے سے باہر تشریف لائے یزیدی فوج کے ایک خبیث ترین کسی فوجی نے تیر پھینکا جو حضرت علی اصغر کی حلق کے اندر آ کر پیوست ہو گیا. حضرت علی اصغر کی حلق مبارک سے خون نکلا جو حضرت امام علی مقام کی ہتھیلی پر آ گرا. حضرت امام علی مقام نے اس ہتھیلی پر گرے ہوئے ننھے معصوم شہزادے کے خون کو آسمان کی طرف پھینک کر فرمایا مولا اگر تو راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے. میرا وجدان کہتا ہے حضرت امام علی مقام کے اس انداز کو دیکھ کر آسمان پر فرشتوں نے بھی کہا ہوگا, میدان کربلا میں ذرات نے ریت کے ذروں نے بھی کہا ہوگا, جنت میں حوروں نے بھی کہا ہوگا کہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو, سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو, جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام پیش کر لیں. بڑے آسان کلمات ہیں. جانان مصطفیٰ کو ہمارا اصغر کی ننھی جان بھی پہ لاکھوں درود ہوں, اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہوں, معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو, معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو. اکبر کیسے جوان بھی جس میں ہوئے شہید, ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو, ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا. برادران ذیت شام میرے رب قدیر نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس کائنات کے اندر جو چیز بھی مارز وجود میں آئی ساری چیزوں نے فنا ہو جانا ہے, صرف باقی میرے اللہ کی ذات نے رہنا ہے. یہ موت ایسی اللہ کی حقیقت ہے. اس موت کو دیکھ کر اس کا نام سن کر بڑے بڑے پہلوانوں کے بھی پتے خشک ہو جایا کرتے ہیں. یہ موت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی آئی, اس موت نے نمرود جیسے ظالموں کا گلا بھی دبوچا ہے. یہ موت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئی. یہ موت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتی ہوئی نظر آتی ہے. اور اس موت نے فرعون جیسے ظالموں اور جابروں کی حکومتوں کو اور ان کے تخت کو اور ان کی بادشاہت کو بھی ختم کیا ہے. اس موت نے شداد قارون جیسے بڑے بڑے لوگوں کا نام و نشان بھی مٹا دیا. یہ موت بارگاہ مصطفیٰ میں بھی حاضر ہوئی ہے. اس موت نے امام علی مقام کے قدموں کے بھی بوسے لیے ہیں, اور اس موت نے یزید جیسے پلید لعین کا نام و نشان بھی مٹا دیا. لہٰذا یہ موت ہر کسی کو آنی ہے. کسی نے کہا تھا الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها. لوگوں یہ موت ایسا پیالہ ہے جسے ہر شخص نے پینا ہے, اور یہ قبر ایسا دروازہ ہے جس سے ہر بندے نے داخل ہونا ہے. آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا, آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. کوئی نبی, کوئی رسول, کوئی شہید, کوئی صدیق, کوئی صالح, کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے موت کا پیالہ نہ پیا ہو اور جو قبر کے دروازے سے اندر داخل نہ ہوا ہو. اسی لیے میاں محمد بخش کھڑی شریف والے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اے زندگی اے چکی یارو اسیاں اس دے گانے او واری واری پسنا سب نے کہ راجے کی رانے. یہ موت نہ کوئی راجہ دیکھتی ہے, نہ کسی رانے کو
دیکھتی ہیں، نہ کسی قریشی کو دیکھتی ہیں، نہ کسی عباسی کو دیکھتی ہیں، نہ کسی سردار، نہ خان، نہ جٹ، نہ بٹ، نہ کسی سید، کسی کو بھی نہیں دیکھتی۔ یہ موت ہر کسی کو آنی ہے۔ اسی لیے کہا کہ اے زندگی اے چکی یارو اسیاں اس دے دانے، واری واری پسنا سب نے کہ راجے کی رانے۔ پھر اہل خانہ کی شفقتوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ پائی پائیاں دے اوے بیلی ہوں دے، پائی پائیاں دیاں باپ سراں دے، پاج محمد ماں ٹھنڈیاں چھاں۔ موت ہر کسی کو آنی ہے، لیکن خوش نصیب وہ ہے، مرنے والا خوش نصیب وہ ہے جو اپنی بخشش کا سامان کر کے جائے، جو اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کے جائے، جو اولاد اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امتی امت مرحومت تدخل قبورها بذنوبها وتخرج عنها لا ذنوب علیہا، او کما قال کہ میری امت مرحومہ ہے، یہ قبر میں جاتی ہے تو گناہوں کا بوجھ لے کے جاتی ہے، لیکن جب قبر سے نکلتی ہے تو ان پر گناہوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا باستغفار المومنین، وہ مومن لوگ جو زندہ ہوتے ہیں اور اپنے مردوں کے لیے، انتقال کر جانے والوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ ان دعاؤں کی وجہ سے مرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ جن کے بچے اس طرح کی محافل کا اہتمام کرتے ہیں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید پڑھ کر نیک اعمال کر کے ان کی خدمت میں تحائف بھیجتے رہتے ہیں ثواب کی صورت میں، اور دیگر صدقہ و خیرات کی صورت میں ان کی بارگاہ میں بھیجتے رہتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم وقار بھائی، وقاص بھائی اور دیگر ان کے جتنے بھی اہل خانہ ہیں جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل پاک کا اہتمام کیا۔ میں ایصال ثواب کی طرف زیادہ اسی لیے نہیں آیا کہ جہاں آل رسول کا ذکر ہو جائے تو پھر باقی کسی کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی، اور میرا ایمان کہتا ہے کہ وقار خان صاحب آپ کے والد محترم مرحوم کی بخشش اور مغفرت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آج ان کے بیٹے رسول پاک کی آل کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ان کی یاد میں محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ میری تقریر کے دوران مجاہد اہل سنت، خطیب اہل سنت، برادر مکرم حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر فیاض عزیز صاحب تشریف لائے، ہمارے انتہائی محسن ہیں، کرم فرما ہیں۔ میں ان کا تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، محفل میں آمد پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور اللہ تعالی ہم سب کا آنا اپنی جناب میں مقبول اور منظور فرمائے۔ سردار محمد نواب صاحب مرحوم کی اللہ کامل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ یہ ابھی صرف ایک اشعار درود و سلام کا ہوگا، اس کے بعد دعا، پھر نماز اور